ذاتی ترقی کا فلسفہ یہ صرف خود کو بہتر بنانے کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت گہری سچائی چھپی ہے۔ وہ یہ کہ زندگی میں جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے نا، وہ اس بات پر منحصر ہے کہ انسان خود کیا بنتا ہے۔ تو آئیے اس زندگی بدل دینے والے تصور کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے جو ہماری روایتی سوچ کو آپ جانتے ہیں بالکل چیلنج کرتا ہے۔ ہمیں تو ہمیشہ یہی سکھایا جاتا ہے کہ بھئی اپنی نوکری پر خوب محنت کرو، لیکن یہ فلسفہ کہتا ہے کہ نہیں، اصل محنت، اصل سرمایہ کاری اپنے اوپر ہونی چاہیے۔ یہ ایک بالکل ہی الگ، ایک بالکل مختلف زاویہ ہے سوچنے کا۔ دیکھیں، اس کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کسی کی آمدنی اس کی ذاتی ترقی سے آگے بہت ہی کم جاتی ہے۔ مطلب اگر کوئی اپنی صلاحیتوں اور اپنے کردار کو نہیں بڑھاتا تو اس کی کامیابی بھی ایک حد پر آ کے رک جائے گی۔ ہاں، قسمت سے کوئی بڑا فائدہ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اسے سنبھالنے کے لیے، اسے برقرار رکھنے کے لیے انسان کو خود بھی تو اس لیول تک پہنچنا پڑتا ہے۔ تو یہاں سے پہلا بڑا تصور سامنے آتا ہے، اپنی سوچ کو بدلنا ہے۔ کامیابی کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک ایسا انسان بننا ہے جس کی طرف کامیابی خود بخود کھینچی چلی آئے۔ یہ ایک بنیادی تبدیلی ہے، ایک مکمل مائنڈ سیٹ شفٹ۔ اچھا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی توجہ کچھ حاصل کرنے سے ہٹا کر کچھ بننے پر لگا دی جائے۔ جب کوئی شخص زیادہ قابل، زیادہ ڈسپلن والا اور زیادہ باشعور بن جاتا ہے تو پھر مواقع اسے خود ڈھونڈ لیتے ہیں، اسے مواقع کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ اور یہ موازنہ جو ہے نا، یہ فرق کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ ایک طرف ہے چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ، ایک تعاقب، اور دوسری طرف سکون سے خود پر کام کرنا اور اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ ایک راستہ باہر کی طرف جاتا ہے جبکہ دوسرا راستہ اندر کی گہرائیوں میں۔ تو سوال یہ ہے کہ تبدیلی کا یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ بھئی سب سے پہلا قدم ہے نئے خیالات حاصل کرنا۔ زندگی کو بدلنے کے لیے پہلے یہ سمجھنا تو پڑے گا نا کہ زندگی کام کیسے کرتی ہے۔ اچھا، تو یہ ضروری علم حاصل کرنے کے 3 بنیادی طریقے ہیں: پڑھنا، سننا اور مشاہدہ کرنا۔ اب یہ بظاہر تو بہت سادہ لگتے ہیں، ہے نا؟ لیکن ان کی اصل طاقت ان پر مستقل عمل کرنے میں چھپی ہے۔ تو پہلا اور شاید سب سے بہترین طریقہ ہے پڑھنا۔ کتابیں کیا ہیں؟ کتابیں تو سینکڑوں کامیاب لوگوں کی زندگیوں کا نچوڑ ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، صرف ان کی پیروی نہیں کرنی بلکہ ایک طالب علم بننا ہے۔ ان کے خیالات کو سمجھنا ہے، ان کی حکمت کو اپنے اندر اتارنا ہے اور پھر اسے اپنی زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی گھنٹوں کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی عادت اپنانی ہے۔ روزانہ کم از کم 30 منٹ پڑھنے کے لیے وقت کر دیں۔ کچھ بھی ایسا پڑھیں جو مثبت ہو، جو چیلنج کرے، جو حوصلہ افزائی کرے یا پھر کچھ نیا سکھائے۔ صرف 30 منٹ۔ پھر آتا ہے دوسرا طاقتور طریقہ، سننا۔ اور سننا صرف کامیاب لوگوں کو ہی نہیں ہے، ان لوگوں سے بھی بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے جو جد و جہد کر رہے ہیں۔ ان کے سوچنے کا انداز، ان کی گفتگو کے موضوعات، ان پر غور کریں۔ اس سے یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ کن چیزوں سے بچنا ہے، اور دوسری طرف کامیاب لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان کی گفتگو کو غور سے سننا تو ہے ہی قیمتی۔ اب یہ مشورہ سنیں، غریب لوگوں کو امیر لوگوں کو کھانے پر لے جانا چاہیے۔ اب یہ سننے میں شاید تھوڑا چونکانے دینے والا لگے ہے نا، لیکن اس کے پیچھے گہری حکمت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے انویسٹ کریں۔ کسی کامیاب شخص کے ساتھ گزاری گئی چند گھنٹوں کی گفتگو سے جو بصیرت مل سکتی ہے، اس کی قیمت کسی بھی کھانے کے بل سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ دراصل علم میں کی گئی ایک سرمایہ کاری ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے غور سے دیکھنا۔ کہا جاتا ہے کہ کامیابی اپنے پیچھے سراغ چھوڑتی ہے۔ کامیاب لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس میں ایک پیٹرن ہوتا ہے۔ ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کے ہاتھ ملانے کا انداز، ان کا رویہ، ہر چیز میں، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات میں سیکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں ہے، یہ ہے ذہن سے دیکھنا، جسے ہم بصیرت کہتے ہیں۔ جب کوئی اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن دونوں سے دیکھتا ہے تو اسے صرف چیزیں نہیں بلکہ جوابات اور موقع نظر آنے لگتے ہیں۔ دنیا وہی رہتی ہے لیکن اس کو دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اور یہ نکتہ شاید سب سے اہم ہے، مطلب علم بذات خود طاقت نہیں ہے، علم کا اطلاق طاقت ہے۔ صرف جاننا کافی نہیں ہے، علم جمع کرتے رہنا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ ایک بہت خطرناک جال ہے۔ اصل تبدیلی تبھی آتی ہے جب علم عمل میں ڈھلتا ہے۔ تو جو کچھ بھی سیکھا ہے اب وقت ہے اسے استعمال کرنے کا، کیونکہ علم بغیر عمل کے بالکل بیکار ہے۔ تو دوسرا قدم ہے کام پر لگ جانا اور اپنی زندگی میں ان تمام خیالات کو نافذ کرنا شروع کر دینا۔ اور عمل کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی پہاڑ توڑنا ہے، اس کا مطلب ہے چھوٹی روزمرہ کی عادتوں سے شروع کرنا۔ یہی چھوٹے چھوٹے ڈسپلن بڑی کامیابیوں کی بنیاد بنتے ہیں۔ اور تحریک کا انتظار نہیں کرنا۔ تحریک کوئی ایسی چیز نہیں جو باہر سے آئے گی، اسے خود پیدا کرنا پڑتا ہے۔
یہ اندر سے آتی ہے۔ اب آتا ہے آخری اور تیسرا قدم، جو دراصل ایک بہت ہی اہم وارننگ ہے، ایک انتباہ۔ جو علم اور نظم و ضبط حاصل کیا ہے اسے استعمال کیسے کرنا ہے، یہ اس بارے میں ایک احتیاط ہے۔ اس کا مطلب بہت سیدھا ہے، کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ علم کا استعمال سسٹم کو ہرانے یا آسان راستے تلاش کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ راستہ ہمیشہ ایک سطحی اور کھوکھلی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ صحیح کام کریں، چاہے وہ مشکل ہی کیوں نہ ہو، دیر پا کامیابی کا یہی واحد راستہ ہے۔ تو آخر میں یہ ساری بات ایک چیز پر آ کر رک جاتی ہے، اور وہ ہے انتخاب۔ یہ سب کچھ اس بات پر منحصر ہے کہ کوئی شخص کیا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ ایک بڑا دلچسپ سوال ہے نا، کہ کوئی اپنے آنے والے 5 سالوں کی پیشین گوئی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا مستقبل کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ جواب حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ اگر یہ جاننا ہے کہ اگلے 5 سال کیسے ہوں گے، تو بس اپنے پچھلے 5 سالوں پر ایک نظر ڈال لیں۔ اور یہی اس سارے فلسفے کا نچوڑ ہے۔ مستقبل ماضی کی ہی تکرار ہوگا، جب تک کہ آج ایک نیا انتخاب نہ کیا جائے۔ تبدیلی کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے، اسے شعوری طور پر چننا پڑتا ہے۔ تو اصل سوال یہ ہے، کل سے ایسا کیا مختلف کیا جائے گا جو آنے والے 5 سالوں کی سمت بدل دے؟ کیونکہ اگر کل کچھ نہیں بدلا تو یقین جانے کچھ بھی نہیں بدلے گا، اور یہ انتخاب ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے۔